الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم صدق الله العظيم. قابل صدر احترام صدر محترم اساتذہ کرام طلباء عزیز، الحمدللہ آج ہم یہاں ادارہ فیض مسیح الامت میں علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہم پر بے پناہ کریمی کی بات ہے کہ اللہ نے ہزارہا بچوں کے درمیان سے، لوگوں کے درمیان سے ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے منتخب کیا. آج آپ کے اس ادارے میں انگلش تقریر کے کمپٹیشن میں شرکت کی غرض سے حاضری ہوئی، اور طلباء عزیز جنہوں نے انگلش مضمون کو ایک ذیلی مضمون کے طور پر اس ادارے میں پڑھا. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ مدارس میں جو والدین گھر والے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ان کا بنیادی اور اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ علم دین سکھانا ہوتا ہے. اگر کسی کو یہ مقصد ہو کہ مجھے اپنے بچوں کو اچھی انگلش سکھانی، اچھی ہندی سکھانی، اچھا میتھ سکھانا، تو کوئی بھی آدمی اس غرض کے لیے مدرسے میں داخلہ نہیں کراتا، اسکول میں داخلہ کراتا ہے. معلوم ہوا کہ مدرسے کا اصل اور بنیادی مقصد یہ ہے. تو ظاہر بات ہے اس کے علاوہ ہم جو بھی مضامین مدرسے میں پڑھیں گے، ہمارے اساتذہ پڑھائیں گے، ان مضامین کی حیثیت ذیلی مضامین کی ہوگی، جزئی مضامین کی ہوگی، بنیادی اور اصل مضامین کی حیثیت ان کی نہیں ہوگی. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جس مضمون کو ہم نے جزئی مضمون کے طور پر پڑھا، اضافی مضمون کے طور پر پڑھا، ایک زائد اور مقصد سے الگ مضمون کو پڑھا، بہت مختصر وقت میں پڑھا. اس میں بہت چھوٹے چھوٹے سے بچے، بہت کم عمر کے بچے بہت خوبصورت انداز میں انگریزی کے الفاظ بول رہے ہیں، پوری تقریر کر رہے ہیں، بہترین مرتب گرامر کے ساتھ انگلش کے جملے بول رہے ہیں. تو یہ یقیناً اس ادارے کے ذمہ داران، یہاں کے اساتذہ، تعلیمات کے نظام دیکھنے والے لوگوں کی بے پناہ محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے. میں طلباء عزیز سے مخاطب ہوں کہ جس طریقے سے عید کے بعد سے لے کے اب تک آپ نے اس ادارے میں یہ وقت گزارا ہے، آپ ہی کی طرح ہزاروں مدرسوں میں لاکھوں طلباء نے اس سال یہ وقت گزارا ہے. لیکن جو قابلیت، جو صلاحیت، جو کامیابی آپ کے حصے میں آئی ہے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہوگی. یہ صرف اور صرف نتیجہ ہے تمہارے اساتذہ اکرام اور تمہارے ذمہ داران کے محنت اور فکر کی. مدرسے میں پڑھنے والے اکثر طلباء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے والدین سال ہر سال تک بھی یہ نہیں پوچھتے کہ میرا بچہ کون سا مضمون پڑھ رہا ہے، کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے، کون سی کتاب پڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں پوچھتے بارے اساتذہ کون سے استاد کے پاس پڑھ رہا ہے. یعنی کہ کوئی بات پرس کرنے والا نہیں ہے. اس کے باوجود یہ اساتذہ اس اخلاص و للہیت کے ساتھ، اس ذمہ داری اور محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں مدرسے میں کہ جیسے کئی سال کی ایڈوانس فیس جمع کر کے ان کو پڑھایا جا رہا ہو.
میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مدرسے میں استاد کی جو محنت ہوتی ہے نا، اس محنت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. تمہیں سمجھنا ضروری ہے، طلباء کو کہہ رہا ہوں. اگر تم نے سمجھ لیا تو بہت فائدہ ہوگا. اس محنت کو، اس اخلاص کو، اس اڑھن کو، اس فکر کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. بچوں کے والدین بھی نہیں سمجھ سکتے، خود طلباء بھی نہیں سمجھ سکتے اپنے استاد کی محنت کو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ذمہ دار کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے تو مدرسے کا ذمہ دار بھی نہیں سمجھ سکتا اگر تعلیم و تعلم سے تعلق نہیں. اس استاد کی محنت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اگر سمجھتا ہے تو اس استاد کی محنت کو وہ طالب علم سمجھتا ہے جو کل جا کے استاد بنتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے استاد نے بالکل بے لوث مخلصانہ میرے ساتھ جو محنت کی ہے وہ میرے ساتھ محنت کوئی نہیں کر سکتا. آپ اس کی ایک مثال لیجیے. آپ سے آپ کے ماموں بہت پیار کرتے ہیں، آپ کی خالہ بہت پیار کرتی ہے، آپ کی امی بہت پیار کرتی ہے، آپ کے چچا اور چچی بہت پیار کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کی مامی کو، آپ کے ماموں کو، آپ کی خالہ کو، پھوپھی کو یہ کہہ دیا جائے کہ روزانہ عزیزم محمد ساجد کو آپ کو 8 گھنٹے پڑھانا ہے. طلبہ عزیز دھیان سے سنو، روزانہ 8 گھنٹے آپ کو آپ کی امی نہیں پڑھا سکتی، آپ کے ابو بھی نہیں پڑھا سکتے. ایک ہفتہ آپ کے ابو آپ کو روزانہ 8 گھنٹے نہیں دے سکتے. ان اساتذہ کے علاوہ آپ سے کوئی کتنا ہی پیار اور لاڈ کرنے والا ہو، روزانہ 8 گھنٹے آپ کو کوئی بھی آپ کا پیار کرنے والا نہیں دے سکتا. یہ اساتذہ اذان فجر سے پہلے سے لے کر رات کو عشاء کے بعد تک مسلسل آپ کو تعلیم دے دیتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، آپ کے دکھ درد کو بھی سمجھتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں، ہر وقت لگے رہتے ہیں. تو ان اساتذہ کی محنت کو، اور یہ وقت آپ کو ایک ہفتہ نہیں دیتے، ایک دن نہیں دیتے، 1 سال تک نہیں دیتے، 5 7 7 8 10 سال تک آپ کو یہ اپنا 24 گھنٹے دیتے ہیں. جب جا کے آپ کے اندر یہ نکھار پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایسے گھرانوں سے آتے ہیں کہ جہاں تعلیم کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن یہاں ڈائز پر کھڑے ہو کر اتنے طلباء اور مہمانوں کے سامنے، مالک کے سامنے بابان کے دوہل بڑی سلاست اور نفاست کے ساتھ انگلش میں تبدیل کر رہے ہیں. یہ یقیناً آپ کے اساتذہ کی بے پناہ محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے. تو جتنی آپ اپنے اساتذہ ذمہ داران کی محنتوں کی قدردانی کرتے رہیں گے، آپ کے علم کے اندر، عمل کے اندر، قابلیت اور صلاحیت کے اندر ترقی ہوتی رہے گی، برکت ہوتی رہے گی. اور جہاں آپ نے اپنے اساتذہ کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے والدین بھی آپ کے اساتذہ کی محنتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. آپ اب طلبہ عزیز کو سمجھدار ہو گئے، ان کی ذمہ داری اپنے والدین کو بھی سمجھائیں. اپنے والدین کا سہارا لے کے مدرسے کے نظام کی نافرمانی نہ کریں، اپنے والدین کا سہارا لے کے استاد کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ گھر والوں کو سمجھائیں کہ مدرسے کا نظام یہ ہے، میں اسی نظام کا پابند رہوں گا. استاد کا ضابطہ یہ ہے، میں اسی ضابطے کا پابند رہوں گا. گھر والوں کا بھی مزاج آپ طلبہ عزیز کے بنانے کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کے والدین تعلیم سے لابلد ہیں. الحمدللہ اللہ نے آپ کو علم سے مانوس کر دیا، علم آپ کو عطا فرما دیا. اب اس پر عمل کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری آپ ہی سے بن گئی. تو ان چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا ہے. دوسری بات، انگریزی زبان. انگریزی زبان ایک نہایت آسان زبان ہے. پچھلے سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ انگریزی زبان کو ایک خاص تہذیب کے ساتھ، کلچر کے ساتھ جوڑ دیا گیا، جس سے مدارس کے علماء، فضلاء، طلباء میں یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ انگریزی زبان بولنا تو معلوم کیا راکٹ سائنس ہے، کون سے آسمان سے تارے توڑنے والی بات ہے، زمین کے اندر سے پودا اگانے